بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں، شب و روز اور بالخصوص جاری عشرہ مغفرت مبارک ہو۔ آج میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے گوش گزار کروں کہ عبادت صیام سے دین کا مقصود کیا ہے، روح صیام کیا ہے۔ کیونکہ ایک تو عبادت کی ظاہری ہیئت ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، اس کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں اور آداب ہیں۔ ان سب کا تعلق نماز کی ظاہری صورت و ہیئت سے ہے، مگر جو دین کو نمازی سے مقصود ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حکمت صیام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر، تمہارے باطن میں، تمہارے قلب میں، تمہاری روح میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ کیونکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہشات سے رکا رہنا، یہ عبادت صوم کی ظاہری صورت ہے، ظاہری ہیئت ہے، جس سے ضابطے کے طور پر ایک فریضہ ساقط ہو جاتا ہے اور روزے دار اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام عبادت صوم سے انسان کے اندر، انسان کے قلب میں اور روح میں جو تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ، جو ظاہراً روزہ تو رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس سے کیا غرض کہ وہ محض بھوکا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اگرچہ بھوکا اور پیاسا رہنا بھی آسان کام نہیں، مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اور اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب صائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کے روزوں کا ماحصل بھوک کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے راتوں کے قیام کا ماحصل بیداری کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ صورت صیام کو تو انہوں نے اپنا لیا، لیکن حقیقت صیام اور روح صیام سے وہ کوسوں دور رہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے افضل اور دینی اعتبار سے اعلیٰ درجے کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان، صدوق مبالغے کا صیغہ ہے، زبان کا نہایت سچا۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفہ، زبان کا نہایت سچا ہونا، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ مخموم القلب کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا قلب پارسا ہو، جس کا قلب پاکیزہ ہو، لا اسم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیہ، اور اس میں کوئی سرکشی کے جذبات نہ ہوں، ولا غلہ، اور کسی کے لیے کینہ نہ ہو، ولا حسد، اور کسی کے لیے حسد کے جذبات اس کے دل میں نہ ہوں، تو یہ شخص مخموم القلب یا پاکیزہ دل و دماغ والا کہلاتا ہے، کہ جس کی روح پاکیزہ ہو، طیب ہو اور طاہر ہو۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ یہ ڈھال میں شگاف نہ پڑ جائے، کیونکہ ڈھال یا شیلڈ سے آدمی اپنی طرف آنے والی چیزوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، لیکن اگر ڈھال میں شگاف پڑ جائے تو آنے والا پتھر رکے گا نہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، سو تم میں سے جب کوئی روزے دار ہو تو بیہودہ بات نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، فإن صابہ احد او قاتلہ، اگر زبردستی کوئی اس سے گالی گلوچ پر آئے، لڑائی جھگڑے پر آئے، تو اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں، اس کے لڑنے کا جواب لڑنے سے نہ دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بس اتنا کہے کہ میرے بھائی
میں روزے دار ہوں، روزے سے ہوں، آپ کی باتوں کا جواب دے کر اپنے روزے کو برباد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عجز سے، کسل مندی سے، بزدلی سے، بخل سے، اور ایسے بڑھاپے سے کہ جو انسان کو بے بس اور معذور کر دے، اور قبر کے عذاب سے۔ پھر آپ دعا فرماتے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، کہ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، تو میرے نفس کو پاکیزہ فرما دے، اور تو ہی وہ ہستی اور وہ ذات ہے کہ جو نفس کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مددگار ہے، تو ہی اس کا کارساز ہے، لہذا مجھے اپنے نفس کی باطل خواہشات پر قابو پانے اور شریعت کی حدود میں رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ان امراتان صامتا، کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ان امراتین صامتا و انہما قد قادتا ان تموتا، دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے نے ان کو بھوک اور پیاس سے اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو مر ہی جائیں گی۔ حضور نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اس نے پھر اونچی آواز سے یہی بات دوبارہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوہما، ان دونوں کو بلا لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا پیالہ یا بڑا برتن لے کر آؤ، چنانچہ وہ برتن لایا گیا۔ فقال لإحداہما قیئی، پھر ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ اس برتن میں قے کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے اس برتن میں قے کی تو فقاعت قیحن او دمن و صدیدن و لحمن، اس قے میں پیپ تھی، خون تھا اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ پھر اس سے وہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوسری کو بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا تو اسے بھی آپ نے فرمایا کہ قیئی، اس برتن میں قے کرو۔ اس نے قے کی تو اس میں بھی پیپ، خون میں ملی ہوئی پیپ یا پیپ آلودہ خون اور گوشت کی موٹی موٹی بوٹیاں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین صامتا، بلا شبہ ان دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، بھوکی اور پیاسی بھی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ صامتا عما احل اللہ لہما وافطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، کہ جن چیزوں کو عام حالات میں اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے، یعنی کھانا پینا، جنسی خواہشات، اور صرف رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب
تک ان پر پابندی عائد کی ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی میں اور ہمیشہ کے لیے ان پر حرام قرار دیا ہے، ان کو انہوں نے توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی اور دوسروں کی چغلی کھا رہی تھی اور غیبت کر رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکا رہتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے تو روزہ قائم ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، ان افعال بد میں مبتلا ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، تو روحانی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، قائم نہیں رہتا۔ حضرت امام غزالی نے بھی احادیث مبارکہ کے حوالے سے احیاء علوم الدین میں ہمیں یہی تعلیم فرمایا کہ یہ جو عادات بد ہیں تو یہ روحانی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، اگرچہ شریعت کے ظاہری ضابطے کے اعتبار سے روزہ قائم رہتا ہے۔ پھر انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو جنتیوں میں سے ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ اچانک ایک انصاری صحابی آئے، تنزف لحیتہ من وضوئہ وقد تعلق نعلیہ فی یدہ الشمال، بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ سے وضو کے بعد داڑھی کو ذرا ٹپکنے والے پانی کو صاف کر رہے تھے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس قائم تھی، پھر آپ نے وہی بات بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان قریب ایک شخص تمہارے پاس آئے گا۔ پھر وہ وہی انصاری صحابی اسی حالت میں وہاں سے گزرے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ تیسرے دن پھر مجلس رسالت بپا تھی، ہم اس میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ چنانچہ وہی انصاری وضو کر کے بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھائے ہوئے اور دائیں ہاتھ سے داڑھی سے ٹپکنے والے وضو کے پانی کو صاف کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے تجسس پیدا ہوا اور میں نماز کے بعد رات کو اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے کہا کہ بھائی، گھر میں میری کچھ کھٹ پٹ ان بن ہو گئی ہے اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں 3 دن نہیں آؤں گا، کیونکہ 3 دن سے زیادہ تو قطع تعلق حرام اور ناجائز ہے، تو آپ مجھے 3 دن اپنے ہاں ٹھکانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا آ جائیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے رات گزاری، وہ عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گئے۔ ہاں، رات میں جب نیند سے تھوڑا سا بیدار ہوتے تو وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھی۔
میں نے سوچا کہ شاید آج کوئی خاص وجہ ہو، یہ ان خصوصی عبادات کو انہوں نے ادا نہ کیا ہو، تو اگلے دن پھر میں نے مشاہدہ کیا تو وہی معمول تھا۔ پھر تیسری رات کو پھر میں نے مشاہدہ کیا، ان کا وہی طریقہ کار، وہی معمول تھا۔ تو تیسرے دن کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، میری گھر والوں سے انبن نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لیے آپ کے ہاں آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں بشارت دی کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ تو میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ یہ معلوم کروں کہ آپ کا شعار کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی خصوصی عبادات اور معمولات کیا ہیں کہ جن کے سبب اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، تم نے جو مجھے دیکھا ہے میں ویسا ہی ہوں، کوئی غیر معمولی کوالٹی مجھ میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں ان سے رخصت ہو کر چل دیا، تھوڑا آگے چلا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دے کر واپس بلایا اور مجھے یہ کہا کہ بھائی ایک بات سن لو، اور وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو اللہ نے اپنے انعامات سے، نعمتوں سے نوازا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی حسد نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ میزان اور معیار ہے کہ جس پر پورا اترنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو ان خوبیوں کا ذکر ہوا احادیث مبارکہ میں کہ جن میں آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، جو نہیں کرنے کی ہیں، تو ہمیں بھی اپنا اس ماہ رمضان مبارک میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا یہ جو صورت رمضان اور یہ جو صورت روزہ ہم نے اختیار کی ہے، اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہے، اس کے ظاہری احکام کی پوری پابندی کی ہے، کیا یہ روزہ ہمارے اندر بھی داخل ہوا؟ کیا اس روزے سے ہمارے باطن میں، قلب میں، روح میں، سوچ میں، فکر میں کوئی انقلاب بھی آیا، کوئی تبدیلی بھی آئی، کوئی تغیر بھی آیا کہ ہم سمجھیں کہ اس سے پہلے ہم کچھ اور تھے، رمضان اور روزے نے آ کر ہم میں انقلاب برپا کر دیا؟ یہ باطنی انقلاب ہے، روحانی انقلاب ہے، جس سے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے قلبی خیالات و واردات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم نے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے اور یہ عزم کیا ہے کہ جس طرح ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں سے رکے رہتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے عام دنوں میں اور عام حالات میں ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے تو بالکل رک جانا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، ہر دن کے لیے ہم پر مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ کو اس حقیقت صوم، اس روح صوم اور روزے کی اس معنویت کو اپنے قلب میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں جذب کرنے کی اور اس کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔